الحمدللہ انجم الخدام القرآن سندھ کراچی کے تحت کئی ذیلی ادارے قائم ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد بھی ہے۔ قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد میں جدید سہولیات سے آراستہ کلاسز، لائبریری اور خواتین کے لیے علیحدہ سیکشن قائم ہے۔ قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد میں بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جاری کردہ رجوع القرآن کورس بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس کورس میں اب تک مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل حضرات شرکت کر چکے ہیں۔ اس کورس میں کم و بیش 10 بنیادی مضامین پڑھائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی خصوصی محاضرات یعنی اسپیشل لیکچرز اور ورکشاپس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کورس کا دورانیہ 10 ماہ ہے اور ہر سال رمضان کے فوراً بعد اس کورس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس کورس کی ٹائمنگ ہے پیر تا جمعہ صبح 8:45 سے دوپہر 1 بجے تک۔ اس کے ساتھ ساتھ سال بھر مختلف اوقات میں دیگر شارٹ کورسز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں نوجوانوں کے لیے ویکینڈ اور ایوننگ کورسز اور بچوں کے لیے مطالعہ قرآن حکیم سمر اور ونٹر کورسز شامل ہیں۔ مزید یہ کہ بچوں کے لیے ناظرہ قرآن حکیم اور حفظ قرآن کا شعبہ بھی قائم ہے۔ اسی طرح شام کے اوقات میں بالغان کے لیے بھی ناظرہ قرآن حکیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تذکیر بالقرآن کے ضمن میں ہفتہ وار عوامی دروس قرآن کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ انجم الخدام القرآن سندھ کراچی کا یہ ادارہ دعوت رجوع القرآن کے لیے حتی المقدور سرگرم عمل ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق اور صاحب خیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ ہی کی تائید و نصرت سے احیاء اسلام کے ضمن میں یہ ادارہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ سوچئے خدا کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے سوچئے، کدھر لے جا رہے ہیں آپ ان کو؟ کدھر جا رہے ہیں وہ؟ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ اور آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں ان کی فیسوں کے اوپر۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن کریم کو سیکھنا اور سمجھنا ہم سب پر لازم ہے، اور آخرت میں وقت کی تنگی اور معاش کی فکر جیسے عذر کی قبولیت ایک سوالیہ نشان ہے۔ انجمن خدام القرآن رجوع القرآن کورس کا اہتمام کرتی ہے، جس میں مکمل دورہ ترجمہ قرآن، منتخب احادیث، سیرت النبی، عربک گرامر، تجوید اور عقیدہ و فقہ جیسے اہم مضامین شامل ہیں۔ مقصد ایک عام مسلمان کو دین کی بنیادی سمجھ اور قرآن کے اصل پیغام سے روشناس کروانا ہے۔ یہ تو انسان کو زندگی کے جس حصے میں موقع ملے اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی ابدی جو کامیابی ہے نا، یہ اس کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بنیادی چیزوں کو سیکھنے کے لیے کورس بہت اہم ہے۔ ایک طرح سے کنفیوژن دور ہو گئی، تو ایک جو اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، ایک اسٹریٹ پاتھ ہمیں مل جاتا ہے۔ Imagine yourself, you are standing before your Lord. اللہ کے حضور میں حاضری ہے، اور اللہ پوچھے گا تم نے انگریزی پڑھ لی، تم نے سائنس پڑھ لی، تم میری کتاب نہیں پڑھ سکے، اور دعویٰ کرتے ہو مجھ پر ایمان کا؟ شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ سوچئے۔ جس کے سامنے دین کے تقاضے بنیادی طور پر سامنے آ جائیں، اس کو چاہیے کہ لازماً اس کورس میں داخلہ لے، باقی دنیاوی کام چلتے رہیں گے، زندگی اسی کام میں ختم ہو جائے گی۔ اتنا تو تعلیم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضے کرتے ہیں، مسلمان ہونے کی نیت سے ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں وہ تو ہم سمجھ سکیں۔ یہ ٹوٹل 10 مہینے کا پروگرام ہے، اور اس میں رمضان کے فوراً بعد، رمضان کے 15 دن کے بعد اس کا آغاز ہو جاتا ہے، 10 مہینے تک یہ چلتا ہے، اور اگلے سال شعبان تک تقریباً جا کے یہ اینڈ ہوتا ہے۔ اور روزانہ 8:45 بجے سے ہم انگیج کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور 1 بجے تک، تو یہ 4 گھنٹے بنتے ہیں، یعنی 8:45 سے 1 سوا 4 گھنٹے یہ روز کا، اور ہفتے میں 5 دن پیر سے لے کر جمعے تک یہ ترتیب بنتی ہے۔ یہ کورس اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر عمر کے جو بھی ہمارے ساتھی وہ شریک ہو سکتے ہیں، حضرات، خواتین، پہلی بات تو یہ۔ پھر اسی طرح ایک بچہ ہے انٹر کیا ہوا ہے، ایون وہ بچے کو سمجھدار ہوتے ہیں، میٹرک کے بعد بھی وہ آ سکتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد بڑی عمر کے حضرات بھی اس میں موجود ہیں۔ تو 14 سال سے 94 سال تک کا اس وقت تو ہمارا ریکارڈ موجود ہے کہ 14 سال کے بچے نے بھی کورس کیا، 94 سال کے ہمارے صاحب نے بھی کیا۔ خواتین کے لیے بہترین اس کے اندر وہ سارا مواد موجود ہے جو بحیثیت مسلمان خاتون ان کو جینے کے لیے معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک جو طبقات ہوتے ہیں کہ امیر آدمی ہے تو اس کے لیے کیا ہدایات ہیں، غریب آدمی اس کے لیے کیا ہے، ایک ہنر مند ہے، غیر ہنر مند ہے، ایک ہاؤس وائف ہے، ایک وہ شخص ہے جو بہت کئی اسکلڈ ہے کسی
جگہ اعلیٰ ترین عہدوں پر ہے، ایک وہ ہے جو عام سا آدمی. الحمدللہ یہ قرآن اور اس سے متعلقہ علوم پوری طرح سے ان تمام حضرات کو وہ سکھا دیتے ہیں جو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان معلوم ہونا چاہیے الحمدللہ. چاہے وہ MBA کرنے والے ہوں، چاہے وہ میڈیا پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ لا پڑھنے والے، کوئی بھی طالب علم ہے، جب وہ دین کو سیکھ کے فیلڈ کے اندر جائے گا، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا لوگوں سے معاملات، اس کی معاملہ فہمی وہ بالکل ہی مختلف ہوگی. اس کورس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ ملے نہ ملے، آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا اور آپ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے. اپنی زندگی میں سے یہ 9 مہینے نکال لیں، اور بنیادی مقصد وہی ہے، عربی زبان سیکھنا اور قرآن سمجھنا. قرآن سمجھنا تفقہ. آپ 40 کے ہو گئے، 45 کے، 50 کے، اٹس نیور ٹو لیٹ. اس کے لیے وقت نکالیے، پڑھیے، سمجھیے، سوچیے، غور کیجیے. الحمدللہ یہ کورس جو ہے ڈاکٹر سارمہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کو ترتیب دیا، اور آج کے تقاضوں کے مطابق، آج کی ضروریات اور آج کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن اور قرآن سے متعلق علوم، یعنی اس 1 سال 10 مہینے کے اندر پورے قرآن سے اس کی تشریح سے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز کے ذریعے، پھر اسی طرح سے منتخب مقامات کی تشریح اور تفصیل آ جاتی ہے، پھر اسی طرح حدیث کا علم بنیادی طور پر جو ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے وہ اس میں رکھا جاتا ہے. اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہجرت صحابہ سے گزارا جاتا ہے، وہ موٹیویشنل واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر اسی طرح فقہ کے حوالے سے جو بھی بنیادی عقائد ہیں، بنیادی مسائل ہیں جو ایک مسلمان کو لازمی آنے چاہیے، ان سے گزارا جاتا ہے. کچھ پریکٹیکل ایشوز جو ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں ان پر کچھ اسپیشل لیکچرز ہوتے ہیں. تو ایک بہترین پیکیج ہے جس سے گزر کر ایک شخص پوری طرح اپنے دین کا کم از کم درجے میں وہ علم لے پاتا ہے کہ جو اس کو جاننا چاہیے. اب میں اس میں آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں، بلکہ توجہ سے سنیے، میں آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں. ہر دائی بھکاری ہوتا ہے، اسے لوگ چاہیے آؤ میرا ساتھ دو. ہر دائی بھکاری ہوتا ہے. میں نے آج تک اللہ کے فضل سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، لیکن یہ جھولی پسار رہا ہوں. جائزہ لے اپنے عزیزوں میں سے جو لوگ بھی میٹرک پاس کر کے آ رہے ہیں، ذہین تر نوجوانوں کو لائیے. اللہ نے تو کام کی توفیق دینی ہی ہے، یہ تو آپ کا اپنا وہ ہے کہ نصیب کیا ہے. فشقی و سعید، 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے، یا شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے. سعید وہ ہوں گے جو کلمہ خیر سنیں، قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اور شقی وہ ہوں گے جو سب کچھ سن کر سن رہ جائیں.